السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق سورہ الانعام آیا نمبر 105 سے شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے لاسٹ سیشن میں 104 پہ ختم کیا تھا انشاءاللہ۔ چلے دیکھتے ہیں ہم کتنا کر پاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 105 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 7واں پارہ ہے ہمارا ماشاءاللہ۔ 105 لفظی ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ و اور کذالکا اسی طرح، آیت نمبر 105، و اور کذالکا اسی طرح، نصرفو ہم صرفو پھیر کر لاتے ہیں، الآیاتی آیات کو، آیتن کی جمع، ولی یقولو و اور لی تاکہ یقولو وہ کہیں، درستہ پڑھ لیا ہے تو نے۔ آپ درس میں آئے ہوئے نا، درستہ پڑھ لیا ہے تو نے، تو پڑھنے آئے، سمجھنے آئے، جاننے آئے۔ درس میں کیا ہوتا ہے نا، اللہ رسول کی باتیں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو درستہ یہ کہا گیا آپ سسم کے لیے، درستہ پڑھ لیا ہے تو نے، ولی نبینہ و اور لی تاکہ نو ہم بینا بیان کریں ہوں اسے، ولی نبینہ اور تاکہ ہم بیان کریں اسے، لقومن لیے قومن ان لوگوں کے لیے یا ایک قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن دے کے پھر آیت پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ اب ہم آیت کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات کو۔ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کتنی اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دلائل دیے، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، سب میں انہوں نے مناظرہ کیا، انہوں نے سب کو دیکھا کہ یہ تو الہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل دیے۔ اس کے لیے آپ کی پچھلی آیات میں بصائر کا لفظ بھی تھا کہ اس کے مطلب بھی دلیل تھا۔ بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تو اللہ ہی ہمارا کریچر ہے، ہماری تخلیق کی ہے، ہمیں پیدا کیا، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، کلی شئین ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو وہی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ عزیر ابن اللہ انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور کہا کہ تین میں کہ شیاطین کو انہوں نے کہا کہ جو ہے جو بری چیزیں ہیں وہ شیطان نے بنائی ہیں۔ سارا پچھلے آیتوں میں سارے دلائل تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اسی بات کو اس 105 میں بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، اور ساری دلائل کو، ساری آیات کو، نشانیوں کو بتاتے ہیں، یعنی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں، کیا کہنے لگتے ہیں، وَلِيَقُولُوا اور وہ تاکہ وہ کہیں، مشرکین کہنے لگتے ہیں، درستہ پڑھ لیا ہے تو نے۔ تو مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِيَقُولُوا درستہ یعنی وہ کہیں سے درس لے کے آئے، کہیں سے سیکھ کے اور پڑھ کے آئے۔ اللہ تعالیٰ جو توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں مختلف آیات میں کھول کر اور مختلف انداز بیان سے، جو کہ پچھلی صورتوں میں آپ پڑھتی آئیے کہ کھول کر بتایا، اللہ نے واضح طور پہ بتایا اور مختلف انداز سے بتایا۔ تو مشرکین یہ سب جو دلائل پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا ہے، وہی معبود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ولی یقولو درستہ، کہ مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آئے۔ اور پھر جس طرح اور جگہ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الفرقان
آیت نمبر 4 اور 5 میں اسکرین پہ دیکھیں، توجہ مبذول فرمائیں اسکرین پہ. آیت نمبر 4 میں بتایا وقال دیکھیں قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات سے ہوتی ہے. قرآن کی تفسیر 3 طرح سے ہوتی ہے. قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات سے، قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ سے، اور قرآن کی تفسیر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی سے. ٹھیک ہے. تو وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا ان ھذا الا افک افتراہ، کہ یہ تو بس خود ہی اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے. وآنہ الیہ، جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی. وآنہ علیہ قوم آخرون، جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی. فقط جاؤ ظلم و زورا، دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سر تاثر جھوٹ کے مرتکب ہوئے. جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ یہ تو کہیں سے پڑھ کے آتے ہیں، آپ سسم کو تو کوئی سکھاتا ہے، اور جو ہے درس، جیسے درس آپ بھی درس میں آئے ہوئے نا، درس تو ان کو کسی نے سکھایا ہے، پڑھا ہے. ہم لوگ بھی جیسے درس میں آئے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں اللہ کے کلام کو. تو یہ تو کہتے تھے کہ گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر بڑے ہی ظلم اور سر تاثر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے، کلام تو اللہ کا ہے، کافر جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا یہی آیت سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 5 میں وقالوا اساطیر الاولین، اور یہ بھی کہا مشرکینوں نے، کافروں نے، کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں. جو قرآن میں جتنی باتیں ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، جو لوگ گزر چکے ہیں اگلے، ان کے افسانے ہیں. اساطیر الاولین تتبعہا فہی تملی علیہ، یہ تو اگلوں کے افسانے جو اس نے لکھا رکھیں، بس وہی صبح شام بکرۃ و اصیلا اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں. یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھا ہے آپ سب نے، اور یہ صبح شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں. یعنی یہ کسی سے سیکھ کے پڑھ کے آئے ہیں. تو کافروں نے یہ کہا یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے. یہ لوگ اس کا ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. آیت دیکھتے ہیں ہماری ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اسکرین پہ. یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ کر رکھا ہے، حالانکہ بات یہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے جس طرح یہ سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے بیان و تشریح ہے تاکہ ان پر حجت بھی ہو جائے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کھول کے نصرف الآیاتی مختلف طرح سے بیان کی ہیں، توحید کے، اپنی توحید کے بارے میں توحید کے دلائل دیے ہیں کھول کر مختلف انداز سے. تو یہ مشرکینوں کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے کہ کہیں سے یہ پڑھ کر آئے ہیں یا سیکھ کر آئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے بیان و تشریح ہے تاکہ ان پر حجت بھی ہو جائے. کیا حجت تمام ہو جائے؟ جو علم رکھتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے جو رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر اچھا. ہٹ دھرم قسم کے لوگ، کافروں کو بھی یہ کہتے ہوئے شرم آتی تھی کہ یہ کلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اسلوب سے اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ وہ تو شاعر بھی تھے، عربی دان بھی تھے، تو ان کو سمجھ میں آ گیا تھا. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، آپ تو ان پڑھ ہیں، آپ کہاں سے لائیں گے؟ ایک ان پڑھ آدمی کو تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تو آیا نا. تو وہ ان کو پتا تھا کہ آپ امی ہیں اور کسی کتاب سے خود پڑھ کر یہ کلام نہیں بنا سکتے، آپ تو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. لہٰذا وہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کسی سے سیکھا ہے اور اسے اللہ کا کلام قرار دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام، جیسے ابھی سورۃ الفرقان کی آیت میں پڑھا، بکرۃ و اصیلا، صبح شام. لیکن کس سے سیکھا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے تھے. کبھی کبھی وہ ایک لوہار کا نام لیتے تھے جس کی تردید سورۃ النحل میں آپ پڑھیں گے تو آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 104 105 کو، کہ ہدایت و شفا قرآن و حدیث میں ہے. 104 ہماری لاسٹ سیشن میں تھی. بصائر سے مراد، بصائر کا لفظ تھا نا آپ کی 103 میں، 104 میں. بصائر سے مراد دلیلیں اور حجتیں ہیں. دیکھیں آ گیا، ابھی آپ نے نام لیا اسکرین پہ ہماری عظمیٰ جی لے کے آگے بصائرو. آپ دیکھیں سیکنڈ لائن کا پہلا ورڈ، جی انڈر ہائی لائٹ بھی ہو گیا، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. تو بصائر سے مراد دلیلیں اور حجتیں جو قرآن حدیث میں موجود ہیں.
جو انہیں دیکھے اور ان سے نفع حاصل کرے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، جیسے فرمان ہے کہ راہ پانے والا اپنے لیے راہ پاتا ہے، ہدایت پاتا ہے، اور گمراہ ہونے والا اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا اندھا اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ آخر گمراہی کا اسی پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے ارشاد ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں۔ آنکھیں تو سب دیکھ رہی ہوتی، دل میں نہیں اتر رہا ہوتا، اس لیے دل اندھے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہم آیات کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، ٹھیک ہے، میں تم پر نگہبان حافظ چوکیدار نہیں بلکہ میں تو صرف مبلغ ہوں۔ مبلغ کیا؟ پہنچا دینے والا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح توحید کے دلائل واضح فرمائے اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تفسیر اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کوئی جاہل نہ رہے، حجت تمام ہو جائے۔ مشرکین، مکذبین، کافرین یہ نہ کہہ دے کہ تو نے اے نبی اہل کتاب سے یہ درس لیا ہے، کیونکہ اس وقت اہل کتاب بھی موجود تھے، ٹھیک ہے نا، جو تورات کو پڑھنے والے تھے، یہودی بھی موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے پہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور یہ 3 قبیلے وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ نہ کہہ دیں مشرکین اور مکذبین اور کافرین کہ تو نے اے نبی اہل کتاب سے یہ درس لیا ہے، ان سے پڑھا ہے، انہی نے تجھے سکھایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ معنی بھی مروی ہیں کہ تو نے پڑھ سنایا، تو نے جھگڑا کیا۔ یہ درستو کا معنی کیا لیا ابن عباس نے؟ یعنی کہ تو نے پڑھ سنایا، تو نے جھگڑا کیا۔ تو یہ اسی آیت کی طرح آیت ہوگی جہاں بیان ہے وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، کافروں نے کہا یہ تو صرف بہتان ہے جسے اس نے گھڑ لیا، اور دوسروں نے اس کی تائید کی ہے۔ اور آیتوں میں ان کے بڑے کا قول ہے کہ اس نے بہت کچھ غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ جادو بھی کہتے تھے نا آپ وسلم کے کلام کو۔ یقیناً یہ انسانی قول ہے، اس کے لیے ہم علماء کے سامنے وضاحت کر دیں تاکہ وہ حق کے قائل اور باطل کے دشمن بن جائیں۔ رب کی مصلحت وہی جانتا ہے جو ایک گروہ کو ہدایت اور دوسرے کو دلالت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت کو ہدایت کرتا ہے اور بہت کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، میرا سوال ہے، یہ آیت کہاں پڑھی تھی آپ لوگ جنہوں نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے وٹوا ٹرانسلیشن کے؟ اس کے ساتھ بہت کو ہدایت کرتا ہے، بہت کو گمراہ کرتا ہے، کچھ یاد آ رہا ہے؟ اگر آیت نہیں یاد آ رہی ہے تو مجھے ویسے ہی بتا دیں۔ اس کا کیا عربی کی آیت کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ بہت کو ہدایت دیتا ہے، بہت کو گمراہ کرتا ہے۔ چلے میں ہنٹ دیتی ہوں، مچھر کی مثال تھی، بتائیں اب بتائیں اس کے ساتھ بہت کو ہدایت دیتا ہے، بہت کو گمراہ کرتا ہے۔ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مچھر کی مثال دیکھے نا، ٹھیک ہے۔ اس آیت اور آیت میں ہے تاکہ وہ شیطان کے القاء کو بیمار دلوں کے سبب فتنہ کر دے، اور فرمایا وما جعلنا اصحاب النار، یعنی آخر تک ہم نے دوزخ کے پاسبان فرشتے مقرر کیے ہیں، ان کی مقررہ تعداد بھی کافروں کے لیے فتنہ ہے تاکہ اہل کتاب کامل یقین کر لے۔ ایک تو مچھر کی مثال دے کے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت کو ہدایت کرتا ہے، بہت کو گمراہ کرتا ہے۔ جو مچھر کی مثال پڑھتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ چاہے جو بھی مثال پیش کر دے، چاہے انسگنیفیکنس چیز ہو، بہت ہی معمولی چیز ہو، چاہے مچھر کی مثال ہو، اس پہ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ اور جو مین میخ نکالنے والے ہیں، جو کافرین ہیں، جو مکذبین ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ اس میں بھی مین میخ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی ذلیل سپرفیشل پاور ہے، وہ کیسے اتنی انسگنیفیکنس چیز اور معمولی چیز کی مچھر کی مثال دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مچھر کے اوپر جو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اس کی بھی مثال ہم تو دے سکتے ہیں۔ تو یہی بات بتائی گئی۔ پھر یہ بتایا کہ جہنم کے داروغہ ہیں، اچھا بتائیں جہنم کے داروغہ کتنے ہیں؟ 19 جی 19 ہاں 19۔ تو وہ بھی لوگوں کے لیے وہ بن گیا نا کچھ لوگوں کے لیے کہ اتنی بڑی جہنم اور اس کو 19 داروغہ اس کو دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ذات سے کیا بعید ہے، وہ تو ایک بھی داروغہ نہ رکھے۔ تو وہ بھی بعض لوگوں کے لیے ہدایت بن گئی کہ جب اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 19 سے کیا مراد ہے، اتنی بڑی جہنم کو 19 کیسے دیکھیں گے، نگہبان ہو سکتے اتنی بڑی جہنم۔ تو یہی بات ہے کہ ویہدی بہ کثیرا یدل بہ کثیرا، اس کے ساتھ بہت کو ہدایت کرتا ہے اور بہت کو گمراہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ہم نے دوزخ کے پاسبان فرشتے مقرر کیے ہیں، ان کی مقررہ تعداد بھی کافروں کے لیے فتنہ ہے تاکہ اہل کتاب کامل یقین کر لیں۔
ایماندار. اچھا یہ جو آیت ہے مچھر کی مثال اور جہاں 19 داروغاں کی مثال، یہ آپ کو پتہ ہے 2 طرح کی آیات ہیں. چلے عظمیٰ کے علاوہ کوئی مجھے جواب دے کہ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ 2 طرح کی آیات ہیں نا، بتائیں. آیت کونی اور آیت شرعی. جی جزاک اللہ خیر. آیت کونی اور آیت شرعی، اور آیت جی ایک ہے متشابہات. متشابہات. جی متشابہ. جی متشابہات. تو متشابہات جو ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتی ہیں کہ جیسے جہنم کے 19 داروغہ، اب لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں جہنم کے 19 داروغہ، ٹھیک ہے نا. اور مچھر کی مثال تو ایک ہوتی متشابہات، ٹھیک ہے. تو اس میں لوگ جو ہے اس میں پڑ جاتے ہیں شک میں، حالانکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ شک میں نہیں پڑتے. تو ایماندار ایمان میں بڑھ جاتا ہے ایسی آیتوں سے بھی. اہل کتاب اور مومن شک و شبے سے الگ ہو جائیں، اور بیمار دل کفر والے کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یاد ہے نا مچھر کی مثال میں، یہ آیت وہاں سے پڑھ رہی ہوں میں. اسی طرح جسے اللہ چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو بجز اس کے کوئی نہیں جانتا. اللہ کے جنود بہت سارے ہیں، اللہ کے لشکر بہت ہیں، اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. پھر فرمایا آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم نے قرآن اتارا ہے جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور البتہ ظالموں کو تو نقصان ہی ملتا ہے. اور آیت میں ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور بے ایمانوں کے کانوں میں بوجھ ہے، گرانی ہے، اور ان پر اندھا پن غالب ہے. یعنی یہ آیتیں ہوتے ہوئے بھی سمن بکمن امیون پڑھا تھا نا، اپنے اندھے بہرے گونگے ہیں، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے. تو اچھا، اور یہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں، یہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. اور بھی اس مضمون کی بہت سے آیتیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے اب ہم 106 کرتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 106. اتبع پیروی کیجیے، ماں اس کی جو، دیکھیں یہاں ماں کا مطلب نہیں ہے، جو ہے. اوہیا وہی کیا گیا، الی کا الا طرف، کا آپ کی، الی کا طرف آپ کی، مر ربکا آپ کے رب کی طرف سے، مر ربکا آپ کی رب کی طرف سے. لا نہیں، الہ کوئی الہ، اللہ مگر ہوا وہی، وعارض اور اعراض کیجیے، عن المشرکین مشرکین سے. ہم رننگ ٹرانسلیشن کر کے پھر آیت پہ آتے ہیں انشاءاللہ. آپ خود اس طریق پر چلتے رہے جس کی آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وہی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، آپ کے پاس آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے. تو اب آپ اس کو دیکھیں، آیت کو اسکرین پہ آیت دیکھیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اتبع کیا کیجیے، ما اوہیا الیکا، آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وہی آپ کے رب کی طرف، رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. مر رب کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ پہ نازل ہوئی ہے آپ اس طریقے کی پیروی کرتے رہیے، اس کو مان کے چلیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو نازل کیا گیا اس طریقے کی پیروی کرنی ہے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں نا. لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. جب مسلمان ہوتے تو پہلا یہ پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچہ جب بولنے سیکھتا ہے تھوڑا تھوڑا تو اس کو ہم اتنا بول رہے ہوتے ہیں، ہم کلمہ اتنا پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو بھی یاد ہو جاتا ہے. 2 سال کا بچہ بھی ہمارا بولنے سیکھتا ہے تو اس کو ہم، اور لڑکیاں تو زیادہ جلدی بولتی ہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وہی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے، مکذبین مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. وہی ہے نا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، اور ہدایت دینا کس کے ذمے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 107 انشاءاللہ کرتے ہیں. 107 تو جی 107 اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے.
و اور لو اگر شاء چاہتا اللہ اللہ ما نہ اشرکو وہ شرک کرتے و اور ما نہیں جعلنا کا جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنایا نہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو جعلنا کا بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظاً محافظ و اور ما نہیں انتا آپ علیہم ان پر بھی وکیل کوئی کارساز اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں پہلے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں. چل اب ہم اس کو آیت کو دیکھیں اسکرین پہ پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں. جی تو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ولو شاء اللہ ما اشرکو. اب اللہ کی مشیت اور چیزیں اور اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اگر ولو شاء اللہ ما اشرکو اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. پھر اس کے بعد بتایا وما جعلناک علیہم حفیظا اور ہم نے آپ کو اس پر ان لوگوں پر محافظ نہیں بنایا. تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا کہ شرک نہ کرے کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی. اگر ہم پہ جبرن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ولو شاء اللہ ما اشرکو اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے, ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے ایک ذہن, ایک دماغ, ایک مغز دیا ہے. اپنے دل اور دماغ سے ہم سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبرن یعنی لازم کر دیتا کہ سب کو توحید پہ چلنا ہے, سب کو اللہ کو ایک ماننا ہے. تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جاتی نا. انسانوں کو مجبور نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش ہی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا دنیا میں؟ لِنَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ کس صورت کی آیت ہے؟ روز رات کو پڑھتے ہیں, بتائیں کوئی بتائے گا؟ لِنَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورۃ الملک. جی سورۃ نہیں. الملک میں آپ پڑھتے ہیں جی. کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, لِنَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ تم میں سے بہترین عمل کون لے کے آتا ہے. تو پھر تو ہماری آزمائش ہی ختم ہو جاتی. ہمیں اگر ارادہ اور اختیار اور آزادی اللہ نے نہ دی ہوتی کہ اللہ کو اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا تو پھر آزمائش ہی نہ ہوتی, ٹیسٹ ہی نہ ہوتا. ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے. لیکن ہمارا تو ٹیسٹ ہے کہ ہم اللہ کی مان کے چلتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے. مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایانہ اور مبالغانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے, اور آپ صرف اسی حد تک مکلف تھے. اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے جن کی قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو دیکھیں پھر سے, آخری جو آیت کا حصہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وما جعلناک علیہم حفیظا اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا. وما انت علیہم بوکیل اور آپ ان پر کوئی کارساز بھی نہیں ہے. آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے, ورنہ کیا ہوتا آپ صرف اسی حد تک مکلف ہیں کہ آپ کو جو منصب دیا گیا ہے, جو رسالت دیا گیا ہے وہ آپ پہنچا دیں. اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر کوئی اختیارات ہوتے تو اپنے محسن چچا جو کہ بہت احسان کیا آپ کے چچا ابو طالب کو مسلمان کر لیتے, اور آپ کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں, آپ شدید خواہش رکھتے تھے. تو نہ آپ کسی کے محافظ ہیں, نہ کسی پہ وکیل ہیں, نہ کسی پہ کارساز ہیں. تو اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر آپ کسی کے نگران ہوتے, مختار ہوتے تو اپنے چچا کو مسلمان کر لیتے. آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اپنے مرتے دم تک کا جب وہ مرگے بستر پہ تھے اور ان کی وفات کا وقت قریب تھا آپ کے چچا ابو طالب کا, کیونکہ آپ کا بہت ساتھ دیا, گو کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے تو آپ کا بہت ساتھ دیتے تھے. صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے قریش مکہ اور جو مشرکین تھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں, غم کا سال, جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. تو آپ کے چچا ابو طالب جب مرگے بستر پہ تھے, ان پہ نزاع کا وقت تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے چچا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, لا الہ الا اللہ کہہ دے. لیکن یہ سرداران قریش وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے آپ کو
ابو طالب کو نہیں پڑھنے دیا اور کہا کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کے خلاف جاؤ گے وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کیے۔ پھر صحابہ ان کی ان کی وفات کے بعد صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے آپ کے چچا کا کیا حال ہے؟ تو کوئی پیغمبر نہیں مدد کر سکتا کسی کی، کوئی کسی کی اگر مسلمان ہے تو سفارش اور شفاعت ہو جائے گی، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، دین پہ نہیں چلا، تو ایک پیغمبر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنا دیے گئے ہیں چچا ابو طالب کو، جس کی وجہ سے ان کا سر ایسے کھول رہا ہے جیسے ہانڈی میں جب ہم پکا رہے ہوتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے نا، جب جوش آتا ہے گوشت کو، سالن کو، تو پھت پھت، یا اس کو میں تو آواز بھی نہیں نکال پا رہی ہوں، کس طرح کی آواز آتی ہے نا، کھولتی ہے جب ہانڈی، تو اس طرح ان کا سر کھول رہا ہے۔ اور یہ نچلے درجے کا حساب ہے پیاری بہنوں، یہ نچلے درجے کا حساب ہے۔ تو بتائیں کہ جن کے بہت برے اعمال ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، اور جو منافق جو فی الدرک الاسفل من النار، جو آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے منافقین، ان کا کیا حال ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے انسان کو زبردستی ایک ہی دین کا پابند بنا دیتا، لیکن در حقیقت انسان کو دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد امتحان ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہر وقت کوئی امتحان، دین کے علاوہ بھی ہر روز امتحان کھڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا امتحان ہوتا ہے، آپ کا پسندیدہ مہنگا ترین کوئی ڈیکوریشن پیس ٹوٹ جاتا ہے، کوئی آپ کا مہنگا ترین، یعنی کہ مہنگا بھی نہ ہو، آپ کا بہت پسندیدہ ڈش ہوتا ہے، ڈبہ ہوتا ہے جس میں آپ کی اسٹوریج ہو رہی ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بچے کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، کوئی رشتہ داروں کی طرف سے، کوئی پیسے کا نقصان، کوئی ابھی ہماری اتوار کو بہت اچھی آیات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5 مصیبتیں آ کے رہیں گی انگلش کے درس میں، اور بچوں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو یہ ابھی مجھے اس پر سے یاد آ رہا ہے نقصان پہ سے، کہ ضرور بضرور اپنی بچیوں کو، پڑوس کے بچوں کو، اپنے بہنوں کے، بھائیوں کے، جو بھی قریب ہے، اگر اس ملک میں سب ہیں تو سب کو کہیں کہ ورلڈ اوور سے آ سکتے ہیں یا ریکارڈنگ بھیجیں، لیکن جو یہاں نیو یارک میں موجود ہیں ضرور خود کھولیں، بیٹھے تو بچے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے، بیٹے لڑکے لڑکیاں سب، لڑکوں سے ہم نہیں ریفلیکشن لے رہے ہوتے، لڑکیوں سے لیں گے کیونکہ وہ شرمائیں گے نا لڑکے لڑکیوں کے بیچ میں، لیکن وہ خاموشی سے سن سکتے ہیں، بچے ہی ہیں نا بیچارے، تو ضرور بولیں 5 مصیبتیں آ کے رہیں گی، 5 مصیبتیں بہت، اس پہ اتنا انسان کول ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، امتحان تو ہوگا، تو ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی، کول ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ریفلیکشن اتنا اچھا تھا ہبا کا، یہ جو ہماری عظمیٰ جی کی بیٹی ہے، اتنی اچھی بات کہی کہ آنٹی یہاں پہ بھی انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم سب کو آزماؤں گا، تو مصیبتیں صرف ہم اکیلے پہ نہیں آتی، سب پہ آتی ہے۔ یعنی بچوں کے اس میں ایسے نقطے، ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں کہ میں بھی ہل جاتی ہوں، یقین کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دماغ دیا ہے، تو وہ لیسن سیکھ رہے ہوتے ہیں آیتوں سے۔ تو امتحان سے بات چلی تھی تو میں نے آپ کو بتا دوں کہ امتحان ہو رہے ہوتے ہیں تو 5 طرح کے امتحان ہوں گے نا، تو ہماری آیت آئی تھی، تو لیکن در حقیقت انسان کو دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد امتحان ہے، اور اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زور زبردستی سے نہیں، بلکہ خود اپنی سمجھ سے کام لے کر ان دلائل پر، ان بصائر پر غور کرے جو پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر اپنی مرضی سے توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کو معبود ماننا۔ رسالت کیا ہے؟ رسولوں کو ماننا، آپ سسم کو ماننا، اس کتاب پہ چلنا جو یہ پیغام لے کے آئے، اور آخرت پر ایمان لانا۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ بنیاد کیا ہوتی ہے، ہم یہ یاد رکھ لیں یہ پوائنٹ، اگر پین پنسل لکھ کے بیٹھے ہیں، یا آپ کے آئی پیڈ ہو یا اس میں کچھ ہے، تو پھر آپ ان آیتوں کو پہ لکھ لیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان پر ایمان لائے، یہ بیسک بنیاد ہے، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لائیں۔ انبیاء کرام ان دلائل کی، ان بینات کی طرف، ان بصائر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور آسمانی کتابیں اس امتحان کو آسان کرنے کے لیے نازل کی جاتی ہیں۔ کوئی امتحان ہی نہیں ہے، آسمانی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں تمام لکھا ہوا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی گزارنی، روٹین لائف کیا ہو، عبادات کیا ہو، ہر چیز اس میں ہے نا، تو آسانی ہے۔ تو یہ امتحان جو اللہ نے بھیجا ہے جس امتحان کے لیے، اس کے لیے آسانی کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی ہے، مگر ان سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کے دل میں حق کی طلب ہو۔ تو حق کی طلب ہوگی تو نمازیں بھی احسان کے درجے پہ ہوں گی، حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام بندوں سے تعلق، اللہ سے تعلق احسان کے درجے پہ ہوگا، اور محسنین ہوں گے وہ،
اور احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے طرز عمل سے مغموم رہتے تھے، بہت غمزدہ رہتے تھے، اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی محافظ نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی کارساز بنایا ہے، نہ آپ ان کے نگہبان ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کے آپ ان پر مختار ہیں. آپ کا کام صرف بلغ پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے. ان کے اعمال کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں، اور کسی کے بھی اعمال کی ذمہ داری کسی پر نہیں. کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہمیں اپنی بوجھ خود ہی اٹھانے ہیں، چاہے نیکی کے ہوں یا گناہوں کی گٹھریاں ہوں. اس کے بعد ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. آیت ہماری اگلی ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں. اچھا 106 107 اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں پھر ہم کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ. وہی کے مطابق عمل کرو، یہ تھا نا اس کا موضوع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حکم ہو رہا ہے کہ وہی الہ کی اتباع اور اسی کے مطابق عمل کرو، ہے نا. جو وہی اللہ کی جانب سے اترتی ہے وہ سراسر حق ہے اور اس کے حق ہونے میں ذرا سا بھی شبہ نہیں. معبود برحق صرف وہی ہے. مشرکین سے درگزر کر، ان کی ایذا دہی پر صبر کر، اور کیا فرمایا؟ ان کی بدزبانی برداشت کر لیجئے. آپ سسم سے کہا جائے ان کی بدزبانی سن لیجئے. یقین مانیے کہ آپ کی فتح کا آپ مان کے آپ کی فتح کا اور آپ کے غلبے کا، آپ کی طاقت و قوت کا وقت دور نہیں. اور ایسا ہوا، اسلام نے غلبہ پا لیا، فتح ہوئی، فتح مکہ ہوئی. آپ اونٹ پر سوار ہو کے مکے میں داخل ہوتے ہیں، فاتح مکہ تھے آپ، اور آپ فاتح مکہ ہے، آپ کی گردن جو ہے اونٹ کی کوہان پر جھکی ہوئی ہے. اور ہمیں فتح ہوتی تو ہم تو کتنے گردن اونچی ہو جاتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اتنی فتح کے بعد بھی؟ کیا فرمایا؟ اذا جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب تم دیکھو کہ فتح اور نصرت آ گئی اور لوگ دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، تو فسبح بحمد ربک، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے. واستغفرہ، اور توبہ استغفار کیجئے کہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے مومن کا اور مسلمان کا طرز عمل، کہ وہ استغفار کرتا ہے کہ اللہ اس کامیابی پہ بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وَإِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو وہ پھر بھی استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کامیابیوں پہ اکڑتے نہیں ہیں. اور ایسا ہوا، مکہ فتح ہوا، غلبہ ہو گیا اسلام کا، طاقت و قوت کا آ گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے تھے وہ وقت دور نہیں. اور ایسا ہوا ان کی اب اللہ کی مصلحتوں کو کوئی نہیں جانتا. دیر گو ہو لیکن اندھیرا نہیں، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا. بس بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی، اتنے ظلم و ستم، مدینہ جا کے بھی چین نہ آیا، اتنی لڑائیاں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، اور کتنی جنگیں ہوئیں. اور لیکن لگتا تھا، لیکن کبھی کبھی ہار میں بھی، کبھی کبھی نہیں، آلویز ہار میں اگر حق پہ ہیں تو ہار میں بھی جیت ہوتی ہے. تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے، نہ کوئی اس سے باز پرس کر سکے، نہ اس کا ہاتھ تھام سکے. وہ سب کا حاکم اور سب سے سوال کرنے پر قادر ہے. تو ان کے اقوال و اعمال کا محافظ نہیں، تو ان کے رزق وغیرہ امور کا وکیل نہیں. تیرے ذمے صرف اللہ کے حکم کو پہنچا دینا ہے. وما علیک الا البلاغ، جیسے آپ وسلم نے فرمایا، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نصیحت کر دے کیونکہ تیرا کام یہی ہے، تو ان پر داروغہ نہیں. اور فرمایا تمہاری ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب ہمارے ذمے ہے. ٹھیک ہے، اب چلے ہم آیت نمبر 108 کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 108 لفظی ترجمہ. و اور لا نہ تصبو تم گالی دو، الذین ان کو جنہیں، یدعونا وہ پکارتے ہیں، من دونی سوائے اللہ اللہ کے، فیسبو تو وہ گالی دیں گے اللہ اللہ کو، عدوم زیادتی کر کے، بغیر بغیر علم علم کے، کذالک اسی طرح، زینا مزین کر دیے ہم نے، لکلی واسطے ہر امتن امت کے، عملہم عمل ہم ان کے، عملہم عمل ان کے، ثم پھر، الی ربہم الی طرف، ربی رب ہم اپنے کے، الی ربہم طرف اپنے رب کے،
مرجعہم لوٹنا ہے ان کا، مرجع لوٹنا ہے، ہم ان کا، فیونبئہم پھر یونبی وہ بتا دے گا، ہم انہیں، یونبی نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر کو، اما سورۃ النبا بھی ہے نا، بیما وہ جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔ رواں ترجمہ دیکھ کے پھر آیت پہ آتے ہیں۔ یہ سچ ذریعہ، یہ اور گالی مت دو ان کو جن کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ برائے جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اب ہم اسکرین پہ آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم گالی نہ دو انہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا وہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں ان کو تم گالی مت دو، ٹھیک ہے؟ کیوں گالی نہ دو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، کیونکہ وہ اگر پھر کیا ہوگا کہ کیونکہ وہ پھر جاہلانہ ضد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کیا کریں گے؟ اگر تم نے گالی دی تو وہ بھی کیا کریں گے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ پہ زیادتی کریں گے، گالی دیں گے بغیر علم کے، کیونکہ ان کو تو علم ہی، گستاخی کریں گے۔ پھر کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا کر رکھا ہے، جو بھی جس طریقے پہ چلتا ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے ان کا عمل، اللہ کو مان کے نہ چلیں، اللہ کی نافرمانی کریں، جو بھی، مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ جو بھی کر لیں، اللہ کی مان کے نہ چلیں، جو بھی ان کا طریقہ ہے ان کو ہم نے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے عمل کا بدلہ پا لیں گے۔ اب جو ہے کہ یہ سچ ذریعے کے اصول پر مبنی ہے کہ اگر ایک درست کام اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کا سبب بنتا ہو تو وہاں اس درست کام کا ترک راجع اور بہتر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ اسی طرح ان کے جو بت ہیں یا جس کو بھی پوچھتے ہیں شیطان کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ کے جس کو وہ پوچھتے ہیں اس کو گالی نہ دو، کیونکہ ورنہ تو وہ جاہلانہ ضد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دیں گے، تو اس لیے ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جو جس کی بھی پوجا کر رہے ہیں، ورنہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو اس پر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب آدمی کوئی اپنے والدین کو گالی تو دیتا نہیں ہے، تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جبکہ یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے میں بعض لوگ جو ہے گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، بیچارے لا علمی میں کرے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قولوا للناس حسنا، قرآن سے گزرے نہیں ہوتے کہ لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے، سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ تو اللہ قرآن میں کیا فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے، اور منافق کی نشانی گالی گلوچ، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتے ہے والدین کو گالی دے دینا، تو لڑائی جھگڑے میں وہ کسی دوسرے کے والدین کو اگر گالی دیں گے تو وہ اٹھ کے ان کے والدین کو ہمارے والدین کو گالی دے دیں گا اگر ہم کسی کو، تو کیا ہوا کہ ہم نے اپنے والدین کو گالی دی، اس نے نہیں دی، اس نے تو دی کیونکہ ہم نے اس کے والدین کو دی تو اس نے ہمارے والدین کو دے دی، تو یہی بات اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے۔ اگرچہ جن دیوتاؤں کو کافر و مشرک لوگ خدا مانتے ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں، لیکن اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ کافروں کے سامنے ان کے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں نازیبا الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ کافر لوگ اگر آپ نے ان کے معبودان کو، بتوں کو، شیطانوں کو، جنوں کو، جس کو بھی وہ مانتے ہیں، مزار کے وہ زمین کے اندر جو گزر گئے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں یا مردہ سے مانگتے، جس کی بھی وہ پوجا کرتے ہو، جس سے بھی وہ مانگتے ہوں، تو وہ کافروں کے سامنے ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ کافر لوگ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کا سبب تم بنو گے، یعنی انہوں نے اگر اللہ کو برا کہا تو اس کا سبب بولنے والا بن گیا نا، ان کے معبود کو برا کہا تو اللہ کو برا کہہ دیں گے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں خود گستاخی کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کا سبب بننا بھی ناجائز ہے۔
اس آیت سے فقہائے کرام نے یہ اصول نکالا ہے کہ کوئی کام بذات خود تو جائز یا مستحب ہو، لیکن اندیشہ ہو کہ اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا شخص گناہ کا ارتکاب کرے گا تو ایسی صورت میں وہ جائز یا مستحب کام چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے کہ ایک چیز آپ جائز بتاتی ہیں کسی کو، آپ کو معلوم ہے کہ ریٹرن میں برا بھلا کہے گا، قرآن و حدیث میں تو ہر وقت یہی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت یہ کرنے کو کہتے ہیں، آپ بھی یہی باتیں بتا رہی تھی، حدیث میں تو بس یہی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت نمازیں پڑھو ہر وقت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص آپ کی صحیح بات سے بھی گناہ کے الفاظ کہتا ہے، تو فقہا نے جو دین کا فقہ رکھتے ہیں، جو فقیہ ہیں، جو دین کے عالم ہیں اور فقہ کو جانتے ہیں فقہا، تو انہوں نے یہ سبق نکالا ہے اس آیت سے، یہ اصول نکالا کہ کوئی کام بذات خود تو جائز و مستحب ہو، لیکن اندیشہ ہو کہ اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا شخص گناہ کا ارتکاب کرے گا تو ایسی صورت میں وہ جائز یا مستحب کام چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ آپ کچھ بھی اچھی بات بتائیں اللہ رسول کی تو وہ ایک غلط ایسی بات کر دیں گے کہ انسان ڈر جائے، اللہ کے خلاف، حدیثوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، تو پھر ایسے لوگوں پہ چھوڑ دیں، ان کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں بالکل ہی نہیں چھوڑ دینا ہے، کبھی وہ مشکل میں آئے تو بتا دیں کہ یہ ایسے ہے اور ایسے ہے اللہ کی آیت، ٹھیک ہے؟ تو 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 چھوڑنا جائز ہے جو فرض یا واجب ہو، مزید ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اس میں بتائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ در حقیقت ایک اچھا، بعض روایت میں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہو گے تو ہم آپ کے رب کو برا کہیں گے۔ دیکھیں ایسا ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ تو اہل عرب اگرچہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اصل میں تو وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن ضد میں آ کر ان سے ایسی حرکت سرزد ہو جانا کچھ بعید نہیں تھا۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہو گے تو ہم آپ کے رب کو برا کہیں گے۔ یہ در حقیقت ایک ممکن سوال کا جواب ہے، اور وہ یہ کہ اگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں تو ان کی دنیا میں ہی تو ان کو دنیا میں ہی میں سزا کیوں نہیں دے دی جاتی؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ دنیا میں تو ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں آیت کو، دیکھیں آیت کا آخری ٹکڑا دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، کہ کیا پتہ ہے کذالک زینا لکل امت عملہم ثم الی ربہم، جو کچھ یہ کرتے ہیں، جن کو بھی یہ پوچھتے ہیں، تو جو جس کو پوچھ رہا ہوتا ہے اس کو ہم نے ان کے لیے مزین بنا دیا ہے ہر امت کے عمل کو، اور آخر لوٹنا تو ان کے رب کی طرف ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، جب ہمارے پاس لوٹیں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک ممکن سوال کا جواب ہے کہ وہ یہ کہ اگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے تو ان کو دنیا میں ہی سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ جواب یہ دیا گیا کہ دنیا میں تو ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ رکھا ہے کہ یہ اپنے طرز عمل کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، جو بھی بتوں کی پوجا، جس کی بھی پوجا، لیکن آخر کار ان سب کو ہمارے پاس لوٹنا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہم سمری دیکھ لیتے ہیں آیت 108 کی۔ مشرکین، اس آیت میں کیا حکم دیا گیا 108 میں؟ مشرکین جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، اس لیے کہ پھر وہ بھی نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیں گے نا، نعوذ باللہ، ظاہر ہم جب کہیں گے تو ان کا پھر ریئیکشن ہوگا، اس لیے ان کے معبودوں کو گالی نہ دو۔ اچھا، سودا بازی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والے کو مشرکین کے معبودوں کو گالیاں دینے سے منع فرماتا ہے، وہ کہ اس میں کچھ مصلحت بھی ہو لیکن اس میں مفسدہ بھی ہے، وہ بہت بڑا ہے، یعنی فساد ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مشرک اپنی نادانی سے اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے ایسا ارادہ ظاہر کیا تھا، اس پر یہ آیت اتری۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایسا ہوا تھا، اس لیے یہ آیت اتری اور ممانعت کر دی گئی۔ ابن ابی حاتم میں صدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابو طالب کی موت کی بیماری کے وقت قریشیوں نے آپس میں کہا کہ چلو چل کر ابو طالب سے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں
ورنہ یہ یقینی بات ہے کہ اب ہم اسے مار ڈالیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممکن ہے کہ عرب کی طرف سے آواز اٹھے کہ چچا کی موجودگی میں تو قریشیوں کی نہیں چلی، اس کی موت کے بعد مار ڈالا۔ یہ مشورہ کر کے ابو جہل، ابو سفیان، نذیر بن حارث، امیہ بن ابی خلف، عقبہ بن ابو معید، عمرو بن عاص اور اسود بن بختری چلے۔ مطلب نامی ایک شخص کو ابو طالب کے پاس بھیجا۔ انہوں نے مطلب نامی ان سب لوگوں نے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس مطلب نامی ایک شخص کو بھیجا کہ وہ ان کے آنے کی خبر دیں اور اجازت لیں۔ اس نے جا کر کہا کہ آپ کی قوم کے سردار آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سارے سرداروں نے بھیجا تھا نا۔ ابو طالب نے کہا بلا لو ابو آپ کے چچا۔ یہ لوگ آگے اور کہنے لگے ہم آپ کو ہم اپنا بڑا اور سردار مانتے ہیں۔ ابو طالب بھی سردار تھے نا آپ کے چچا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ستا رکھا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بلا کر منع کر دیجیے، ہم بھی اس سے رک جائیں گے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے۔ ابو طالب نے کہا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے بڑے یہاں جمع ہیں، یہ سب آپ کے کنبے قبیلے اور رشتے کے ہیں، ظاہر سب آپ کے رشتے دار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ان کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ بھی آپ کو اور آپ کے اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ایک بات میں کہتا ہوں، یہ سب لوگ سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیں۔ میں ان سے صرف ایک کلمے کا طلب کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ میری ایک بات مان لے تو تمام عرب ان کا ماتحت ہو جائے گا، تمام عجم ان کی مملکت میں آ جائے گا، بڑی بڑی سلطنتیں انہیں خراج ادا کریں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا ٹیکس۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا قسم ہے ایک ہی نہیں ایسی 10 باتیں بھی اگر آپ کی ہوں تو ہم ماننے کو موجود ہیں، فرمائیے وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس پر ان سب نے انکار کیا اور ناک منہ چڑھائی۔ یہ بات دیکھ کر ابو طالب نے کہا پیارے بھتیجے اور کوئی بات کہو، دیکھو تمہاری قوم کے سرداروں کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ مجھے کیا سمجھاتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اسی ایک کلمے کی دھن ہے، اگر یہ لوگ سورج کو لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں جب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ اور بگڑے اور کہنے لگے بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رک جائیں، گالیاں تو نہیں دیتے تھے صرف کہتے تھے کہ اللہ کو مانو، ورنہ پھر ہم بھی آپ کو اور آپ کے معبودوں کو گالیاں دیں گے۔ اس پر رب العالمین نے یہ آیت نازل اتاری جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں 108۔ اسی مصلحت کو مد نظر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملعون ہے۔ ملعون کون ہوتا ہے بتائیے، کون بتائے گا؟ شیطان ابلیس۔ ہاں ملعون، اور ملعون کا مطلب کیا ہوا؟ جس پر اللہ کی لعنت ہے، جس پہ اللہ کی لعنت۔ جزاک اللہ خیر دونوں کو، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ نے کہا حضور کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہ یہ دوسرا اس کے باپ کو گالی دے، دوسرے کے باپ کو گالی دے، یا کسی کی ماں کو گالی دے وہ اس کی ماں کو۔ ظاہر ہے ہم کسی کو گالی دیں گے تو وہ ریٹرن میں کسی کے ماں باپ کا تو وہ ریٹرن میں ہمارے ماں باپ کو دیں گا، تو گالی دینا ہی ہو گیا نا۔ پھر فرماتا ہے اسی طرح اگلی امتیں بھی اپنی گمراہی کو اپنے حق میں ہدایت سمجھتی رہیں، یہ بھی رب کی حکمت ہے۔ یاد رہے کہ سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، وہ انہیں ان کے سب برے بھلے اعمال کا بدلہ دے گا اور ضرور دے گا، اور وہ ضرور دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلی آیت بھی شارٹ ہی ہم کر لیتے، ہو جائے گی انشاءاللہ 3 بجے تک انشاءاللہ۔ چلیں اوکے، اگلی ہے ہماری 109۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے نہیں ہو پائے گی، مجھے جانا بھی ہے۔ چلیں پھر ہم 2 دعائیں دکھا دیں کیونکہ 5 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ رہتے ہیں نا۔ چلیں 3 بجے مجھے نکلنا۔ چلیں ہم آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے۔ آج کی ہماری دعائیں ہیں انشاءاللہ۔ اب ساری اس میں جو بات ہوئی تھی نا کہ آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن دل اندھا ہوتا ہے، سب آیتیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنا بھی رہے تھے، اللہ کا کلام بھی پیش کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن ان کے اصل میں دل اندھے تھے۔ آنکھیں تو سب کچھ دیکھ رہی تھی نا، دل ان کے اندھے تھے۔ بلکہ یہ لوگ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے جب تلاوت کرتے تھے نمازوں میں تو وہ آ کے ان کے بچے اور ان کی بیویاں عورتیں سنا کرتی تھی، تو ان کو ڈر ہوا تھا کہ کہیں سب مسلمان نہ ہو جائے۔
تو کہا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جو ہے باہر نہیں پڑھیں گے نماز، کیونکہ ان کے بچے اور عورتیں جمع ہو جاتے تھے، تو وہ ان کو ڈر ہوا کہ یہ مسلمان نہ ہو جائے، تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا کہ باہر آپ نہیں پڑھیں گے، اپنے گھر میں کہیں اندر پڑھیں گے۔ تو اصل میں آنکھیں تو سب دیکھ رہی تھی، دل اندھے ہوتے ہیں، تو بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے، وہ اسے پھیر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اور آپ کی آیت بھی آج کی تھی کہ اتبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ پیروی کرے اس وحی کی جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، یہی آیت تھی نا ہماری۔ اچھا، تو یہ دعا خوب مانگا کرے، سب کو آتی ہے۔ اس کے بعد جی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ پھر ہماری دوسری دعا ہے، وہ بھی دل سے متعلق ہے، پہلے بھی ہم کر چکے، لیکن یوں چونکہ بات آئی تھی کہ دل اندھے ہوتے ہیں، آنکھیں تو دیکھ رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ سے سب کے پردے ہٹا دے، اور ہم حقوق اللہ، حقوق العباد ہمارے ایسے کریں، اور یہ دعا مانگیں، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، یا اے مقلب القلوبی دلوں کو کے الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی میرے دل کو ثابت رکھ، علی دینکا میرے دل کو ثابت رکھ، علی دینکا اپنے دین پر۔ اور یہ حدیث کے ریفرنس کے ساتھ ساری باتیں، ایک تو ہم نے یہ دعا مانگی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، دوسری دعا ہم نے مانگی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، ہم اللہ کی اطاعت کریں اور ہماری پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے، قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور دل بھی جو ہے ثابت رہے دین پر، کیونکہ اسٹیٹ فاسٹ ہے، کیونکہ شیطان ہے، ہماری نفس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اللہ سے بعض دفعہ دور کر دیتی ہے، اولاد ہے، بہت سارے ٹیسٹ ہیں نا دنیا میں، تو یہ دعا آتی بھی ہے، اور بہت مانگا کرے اس دعا کو نا۔ اور یہاں پہ جتنی دعائیں ہوتی ہیں نا اس کا آپ ایک فولڈر بنا لیں، اور یہ کہ روز آنا پڑھا کریں، آپ پڑھتی ہیں صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتی ہیں، حفاظت کی دعاؤں میں بھی پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کر رہی ہیں سب۔ تو چلیں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، اب جمعے کو ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ، جمعے کو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اب ہمارا ٹائم ہو گیا 2:30 بجے نا، اب کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ٹائم؟ مطلب ہم 2:30 بجے ہی رکھا کریں، جمعے کا پھر بتا دیں۔